الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم کس اعتبار سے بہترین امت ہو؟ تم اس اعتبار سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے آئے ہو اور بری باتوں سے روکنے والے ہو اور بھلی باتوں کا حکم کرنے والے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس اعتبار سے تم بہترین امت ہو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود اپنے اندر غور کریں کہ اللہ رب العزت خود ہمارے بارے میں ارشاد فرما رہے کہ تم بہترین امت ہو، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ حالانکہ ایک ایمان والے کی فضیلت تو یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب تک اس زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پورے دنیا کے نظام کو صحیح طریقے پر چلاتے رہیں گے۔ چاند اپنے ٹائم پہ، سورج اپنے وقت پہ، رات ایسے دن ایسا ہی، بارش اپنے وقت پہ۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں ایک بھی ایمان والے کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، کیونکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے جائے گا، اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گنی بڑے جنت عطا کرے گی۔ تو بتائیے اللہ رب العزت کے یہاں ایمان والے کا کیا مقام ہے؟ لیکن آج ہم اپنے اس مقام کو بھول بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آج نہیں سمجھ رہے۔ اذانوں کی آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارا ایمان ہم کو گھر سے اٹھا کر مسجد تک لے کے نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کی تمنا کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان لیکن ہم اس چیز کی تمنا کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو بتائیے وہ یہ ایمان جو ہمارے گھر سے لے کر مسجد تک لے کے نہیں آ رہا ہے، تو یہ ایمان ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں کیسا لے جائے گا؟ ذرا ہم اس چیز پر غور تو کریں۔ آخر ہم نے آج غور کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے بندے مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہارے مانگنے کو قبول کروں گا، مانگو تو صحیح، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، پھر میں نہ عطا کروں تب مجھے کہنا۔ لیکن ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یعنی اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا۔
تو پہلے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. جب ہم آگے بڑھیں گے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں شرمندگی کا ایک آنسو بھی، استغفار والا ایک آنسو بھی گراتا ہے، اس آنسو کے زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو تمام ساتھی اس چیز پر عمل کریں، اپنے آپ کو لگائیں، اپنے آپ کو مسجد میں آنے والا بنائیں، اپنے گھروں کے اندر بھی دین کا ماحول بنائیں. تو بنائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.